محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی صحرا میں آ گئے۔ اب پھر وہی کھلی فضا تھی، ریت کے ٹیلے تھے، چکنے چکنے پتھر تھے، وہی ساتھی اور وہی ہم جولی تھے۔ محمد پھر اسی طرح پتھروں سے کھیلتے، ریت پر اچھلتے اور بچوں کے ساتھ ادھر ادھر دوڑتے کودتے۔ محمد اب 5 سال کے ہو گئے۔ حلیمہ سے جدائی کے ساتھ پھر آن پہنچی۔ یہ بات ایک ذہن میں رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں پہ ذکر آئے تو آپ درود شریف پڑھ لیا کریں، کم از کم ایک نشست میں ایک دفعہ ضرور پڑھ لیا کریں اگر ہر بار نہ ہو تو، ٹھیک ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حلیمہ کو بے حد محبت تھی۔ وہ سچ مچ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے، ان کے دل کا سکون تھے۔ محمد کو بھی حلیمہ سے بے انتہا محبت تھی۔ نبوت ملنے کے بعد بھی جب وہ آپ کے پاس آئیں تو تو آپ میری ماں کہہ کر لپٹ گئے۔ حلیمہ کے لیے محمد کی جدائی سوہانے روح تھی، لیکن کرتی کیا، اب پھر اب گھر پہنچانا ضروری تھا، مزید روکنا ممکن نہ تھا۔ انہی دنوں ایک حادثہ بھی ہوتے ہوتے رہ گیا، جس کی وجہ سے حلیمہ نے اور جلدی کی۔ ایک روز وہ بیٹھی ہوئی تھیں، ساتھ میں محمد بھی تھے۔ اتنے میں حبشہ کے کچھ عیسائیوں کا گزر ہوا۔ بچے پر نظر پڑتے ہی وہ ٹھہر گئے، قریب آئے، اسے بڑے غور سے دیکھنے لگے، ایک ایک چیز کا جائزہ لینے لگے۔ حلیمہ سے پوچھا بھی، کیسا بچہ ہے یہ؟ پھر وہ آپس میں کچھ اسی طرح کی باتیں کرنے لگے، اس بچے کو ساتھ لے لیں، اس کو اپنے یہاں لے چلیں، یقیناً یہ بچہ ایک عظیم انسان ہوگا، ہم خوب جانتے ہیں یہ کیا بنے گا۔ حلیمہ ان کا مطلب سمجھ گئیں، ان کے تیور بانپ گئیں، ان کی باتوں سے گھبرا اٹھیں، ڈریں کہیں سچ مچ اسے چھین نہ لے جائیں، موقع پا کر اچک نہ لیں یا کوئی آزار نہ پہنچا دیں۔ وہ نظر بچا کر بھاگ کھڑی ہوئیں، بچے کو لے کر غائب ہو گئیں۔ انہیں امید نہ تھی کہ اس طرح وہ بھاگ سکیں گی اور بچے کو ان سے بچا سکیں گی۔ جتنی جلدی ممکن تھا وہ آمنہ کے پاس پہنچی، ان کی امانت ان کے حوالے کی، تب جا کر کہیں اطمینان کا سانس لیا۔ اب ماں کی ممتا تھی اور دادا کی سرپرستی۔ دونوں محمد سے بہت پیار کرتے، ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھتے، ہر طرح سے آپ کا خیال رکھتے۔ آپ 6 برس کے ہو گئے تو ماں کا دل چاہا کہ چل کر شوہر کی قبر دیکھیں، چنانچہ مدینہ کے لیے روانہ ہو گئیں۔ محمد کو بھی ساتھ لیتی گئیں۔ شوہر کی ایک باندی تھی ایمن، وہ بھی سفر میں ساتھ تھی۔ وہاں کا ایک مشہور خاندان تھا بنی نجار۔ محمد کے دادا کی ننہال اسی خاندان میں تھی۔ بی بی آمنہ جا کر وہیں ٹھہری۔ بی بی آمنہ مدینہ پہنچی تو پیارے بیٹے کو وہ گھر دکھایا جہاں اس کے پیارے باپ نے وفات پائی تھی، وہ جگہ بھی دکھائی جہاں وہ ہمیشہ کی نیند سو رہے تھے۔ آج پہلا دن تھا کہ اس معصوم بچے نے یتیمی کا مفہوم سمجھا۔ آج پہلا موقع تھا کہ اس کے شیشہ دل پر رنج و غم کا عکس پڑا۔ وہاں ایک مہینہ گزار کر بی بی آمنہ نے گھر لوٹنے کا ارادہ کیا اور محمد کو لے کر مکہ کے لیے روانہ ہو گئی۔ شوہر کی طرح بی بی آمنہ بھی راستے میں بیمار پڑ گئیں۔ مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ایک گاؤں ہے، ابوا، وہاں پہنچی تو حالت نازک ہو گئی اور پھر سنبھل نہ سکی، وہیں وفات ہو گئی اور وہیں دفن ہوئی۔ عبداللہ کی وفات بھی تو پردیس میں ہوئی تھی اور دفن بھی تو اسی طرح ہوئے تھے، قوم و وطن سے بہت دور۔ اللہ آپ کا ولی و کارساز ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ یتیم تھے، باپ کے سائے سے محروم تھے۔ ابھی اس یتیم ابھی اس یتیمی کا شعور ہوا ہی تھا کہ ماں بھی چل بسیں، باپ کی قبر دیکھی ہی تھی کہ ماں کی قبر بھی تیار ہو گئی۔ اب آپ تنہا رہ گئے، ماں ساتھ تھیں تب بھی آپ کو یتیمی کا ملال تھا،
بھلا دل پر کیا بیتی ہوگی جب یہ سہارا بھی ٹوٹ گیا۔ صدمہ پر صدمہ، ایک سے بڑھ کر دوسرا۔ ام ایمن نے آپ کو اپنی حفاظت میں لیا اور بڑے پیار سے گھر لائیں۔ مکہ پہنچے تو آپ بلک بلک کر رو رہے تھے۔ آج آمنہ کے لال کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ اس حادثے کا عبد المطلب پر بڑا اثر ہوا۔ محمد کے لیے ان کے سینے میں ماں کی محبت اور باپ کی شفقت ابل پڑی۔ اب وہ آپ پر بہت مہربان ہو گئے، پہلے سے زیادہ ماننے لگے، بڑی محبت سے پیش آتے، لطف و کرم کی بارش کرتے، ہر آن آپ کا خیال رکھتے، ہر طرح سے دلجوئی فرماتے، اپنی ذات اور اپنی اولاد سے بڑھ کر آپ کی فکر کرتے۔ عبد المطلب قریش کے سردار تھے۔ کعبہ کی کے زیر سایہ اپنی گدی پر بیٹھتے تو بیٹے ادب و احترام میں گدی سے ذرا دور بیٹھے ہوتے، لیکن محمد آ جاتے تو انہیں اپنے پاس بلاتے، اپنی گدی پر بٹھاتے اور پیار سے پیٹھ سہلاتے۔ لیکن افسوس، عبد المطلب بھی زیادہ دن نہ ٹھہرے۔ محمد ابھی 8 سال کے ہوئے تھے کہ دادا بھی چل بسے۔ دادا کی موت پر آپ کے دل کو سخت صدمہ پہنچا، ویسا ہی صدمہ جیسا اس سے پہلے ماں کی موت پر ہوا تھا۔ نہیں، دادا کا غم ماں کے غم سے بھی سوا تھا۔ اب آپ کچھ سمجھدار ہو چکے تھے، شعور بیدار ہو رہا تھا، جذبات و احساسات میں وسعت اور گہرائی آ رہی تھی، لطف و محبت کی حقیقت کو سمجھنے لگے تھے، نوازش و کرم کی قدر و قیمت پہچاننے لگے تھے۔ اس لیے محرومی کا احساس بھی اتنا ہی شدید تھا، اس کے چھن جانے کا غم بھی اتنا ہی گہرا تھا۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے، دل درد و غم سے چور تھا، خود تڑپ رہے تھے، اوروں کو تڑپا رہے تھے، یہاں تک کہ دادا کا جسم، پیارے دادا کا جسم قبر کی کال کوٹری میں چھپ گیا اور پھر ہمیشہ کے لیے اوجل ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایسا نہیں کہ اس نے تم کو یتیم پایا تو ٹھکانہ عطا فرمایا، اور راہ حق سے بے خبر پایا تو سیدھا راستہ دکھایا۔ بے شک ایسا ہی ہے، ماں باپ کی آنکھیں بند ہوئیں تو محمد اللہ کی رحمتوں سے محروم نہ ہو گئے۔ یہ اسی کا فضل و کرم تھا کہ آپ کو ایسے دادا ملے جو آپ پر ماں باپ کی طرح مہربان تھے، پھر ایسے چچا ملے جنہوں نے کبھی یتیمی کا احساس نہ ہونے دیا۔ دادا عبد المطلب کا انتقال ہوا تو ابو طالب نے آپ کو اپنی پرورش میں لے لیا۔ یہ عبد المطلب کے بیٹے تھے اور اسی ماں سے تھے جس ماں سے آپ کے والد عبداللہ تھے۔ اس طرح یہ آپ کے بالکل سگے چچا تھے۔ دادا نے اپنی موت سے پہلے ان کو آپ کا سرپرست بنا دیا، وصیت کر گئے کہ محمد کا ہر طرح سے خیال رکھنا، ان کی خیرخواہی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھنا۔ عبد المطلب کی کئی بیویاں تھیں، ان بیویوں سے 10 بیٹے تھے۔ ابو طالب نہ تو بھائیوں میں سب سے بڑے تھے اور نہ سب سے زیادہ مالدار، البتہ سب سے زیادہ باہمت تھے، شرافت میں بھی سب سے بڑھ کر تھے، طبیعت کے بھی بہت نیک تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ اور وہ بالکل سگے تھے۔ بقیہ بھائی دوسری بیویوں سے تھے، اس لیے کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اگر باپ نے یہ ذمہ داری ان پر ڈالی اور انہیں یہ وصیت کر گئے۔ عبد المطلب کی طرح ابو طالب بھی محمد کو بہت مانتے، ہمیشہ کلیجے سے لگا کر رکھتے، سوتے تو ساتھ لے کر سوتے، کہیں جاتے تو ساتھ لے کر جاتے۔ آپ کے آگے نہ ان کو اپنی جان کی فکر ہوتی نہ اپنے بچوں کی۔ ان کو آپ سے اس قدر محبت کیوں تھی؟ آپ دن رات ان کی نگاہوں کے سامنے رہتے، وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کے اندر سچائی اور ایمانداری ہے، شرافت اور پاک بازی ہے، ایک ایک بات میں بے مثل ذہانت اور فطانت ہے، ایک ایک چیز سعادت مندی اور خوش بختی کا پتہ دیتی ہے۔ چچا کی سرپرستی میں 4 سال گزر گئے، جسم پروان چڑھتا رہا، عقل کا دائرہ وسیع ہوتا رہا اور فطری صلاحیتیں ابھرتی رہیں۔
12 سال کے ہوئے تو جسم میں کافی مضبوطی اور توانائی آ چکی تھی، عقل میں غیر معمولی گہرائی تھی، ذہانت بلا کی تھی، روح میں بے پناہ عظمت و بلندی تھی، وسعت و ہماگیری تھی، احساس و شعور سے وہ بھرپور تھی۔ ابھی آپ کی عمر ہی کیا تھی؟ مسیں بھی نہیں بھیگی تھیں، لیکن سر پر اقبال مندی کا ستارہ چمک رہا تھا۔ آپ میں غیر معمولی صلاحیتیں جھلک رہی تھیں اور عجیب و غریب کمالات ظاہر ہو رہے تھے۔ ابو طالب دیکھ دیکھ کر سخت حیران تھے، حیرت سے انگشت بدنداں تھے۔ اب ان کے نزدیک آپ کا شمار نو آموز بچوں میں نہ تھا، بلکہ سوجھ بوجھ رکھنے والے بڑے بزرگوں میں تھا۔ پوری بے تکلفی سے ہر طرح کے مسائل آپ سے تبادلہ خیال کرتے، جیسے کوئی شخص اپنے کسی برابر کے ساتھی سے کرے۔ اسی زمانے میں جب کہ آپ کی عمر تقریباً 12 سال تھی، ابو طالب نے شام کے تجارتی سفر پر جانے کا ارادہ کیا۔ سفر دور دراز کا تھا اور دشوار راستہ تھا، اس لیے آپ کو ساتھ لے جانے کا خیال نہ تھا، لیکن وہ چلنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لپٹ گئے۔ ابو طالب نے سوچا سفر دشوار تو ہے مگر بھتیجا ہوشیار ہے، یہ سوچ کر بخوشی ساتھ لے جانے پر تیار ہو گئے۔ تجارتی قافلہ روانہ ہو گیا۔ قافلے میں آپ بھی تھے۔ راستے میں جو کچھ دیکھتے اس پر غور کرتے، جو کچھ سنتے اس پر سوچ و بچار کرتے اور سب کچھ ذہن میں محفوظ کرتے جاتے۔ قافلہ مختلف علاقوں سے گزرا، بہت سے شہروں میں ٹھہرا، بالآخر شام کی سرزمین میں پہنچ گیا اور وہاں کے ایک مشہور شہر بصرہ میں پڑاؤ ڈال دیا۔ بصرہ میں بحیرہ نامی ایک راہب تھا۔ اس کے گرجا گھر کے پاس ہی ایک سایہ دار جگہ تھی۔ قریش تاجر جب بصرہ پہنچتے وہیں پر ٹھہرتے، ٹھہر کر کچھ دیر آرام کرتے، پھر آڑتیوں اور بیوپاریوں سے ملتے۔ یہ قافلہ بھی اسی جگہ آ کر ٹھہرا اور ہر شخص اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ کوئی زیادہ تھکا ہوا تھا وہ آرام کرنے لگا، کوئی بھوک سے بےتاب تھا وہ دسترخوان پھیلا کر بیٹھ گیا، کوئی اپنا تجارتی سامان ٹھیک کرنے لگا کہ جلدی سے اسے ٹھکانے لگائے۔ اور ابھی کوئی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی، لوگ اسی طرح اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے کہ ایک قاصد آیا، بولا آپ لوگ بحیرہ کے ہاں تشریف لے چلیں، انہوں نے آپ سب لوگوں کو یاد کیا ہے، کھانا بھی آپ لوگوں کو وہیں کھانا ہے، سب کچھ انتظام ہو چکا ہے۔ لوگ حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے، نگاہیں گویا ایک دوسرے سے پوچھ رہی تھیں۔ وہ یہاں کئی بار آئے، ٹھہرے اور چلے گئے، لیکن بحیرہ نے کبھی نہیں پوچھا آج وہ کیوں اتنا مہربان ہو گیا ہے۔ بہرحال کیا کرتے، انکار کرنے کی تو کوئی وجہ نہ تھی، دعوت قبول کر لی۔ تمام لوگ قاصد کی رہنمائی میں روانہ ہو گئے، ہاں صرف محمد رہ گئے۔ آپ نہیں گئے اس لیے کہ ابھی بچے تھے۔ بحیرہ نے سب کا بہت ہی پرتپاک خیر مقدم کیا، بولا بھائیو، میں چاہتا ہوں آج تم سب میرے ساتھ کھانا کھاؤ، تمہارا کوئی بھی فرد کھانے سے نہ رہ جائے۔ اہل قافلہ ہم سب آ گئے ہیں، ہاں ایک چھوٹا بچہ بھی ساتھ ہے، اس کو وہیں چھوڑ آئے ہیں۔ بحیرہ نہیں نہیں، بچہ ہے تو کیا، اس کو بھی لاؤ، وہ بھی یہیں کھانا کھائے گا۔ ان کی حیرانی اور بڑھ گئی کہ ایک تو خلاف معمول دعوت کی اور پھر یہ بھی اصرار کہ کوئی رہ نہ جائے۔ بحیرہ بحیرہ کیا بات ہے، آج آپ نے ہماری دعوت کی، اس سے پہلے تو کبھی نہ کرتے تھے۔ انہوں نے بڑے تعجب سے سوال کیا۔ آپ لوگ دور کے مسافر ہیں، ہمارے پڑوس میں آ کر ٹھہرے ہیں، ہم پر آپ کا حق ہے، ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے۔ میں نے چاہا آپ لوگوں کی کچھ خاطر ہو جائے، اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ بحیرہ نے ٹالنے کی کوشش کی، بخدا کوئی بات تو ضرور ہے، محض اتنی بات تو ہو نہیں سکتی۔ اہل قافلہ کی الجھن بدستور قائم رہی۔ قاصد ابو طالب کے ڈیرے پر گیا، محمد کو ساتھ لے کر آیا۔ بحیرہ تمام اہل قافلہ بیٹھے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ بحیرہ کی نظریں محمد پر پڑی تو جم کر رہ گئی، وہ ٹک ٹکی لگائے آپ کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ سب نے کھانا کھایا،
کھانا کھا کر وہ ادھر ادھر پھیل گئے، کوئی تو چہل قدمی کر رہا تھا، کوئی گھوم پھر کر بحیرہ کا گرجا گھر دیکھ رہا تھا۔ ایسے میں بحیرہ آپ کے پاس آیا، بولا، بیٹے تمہیں لات و عزا کی قسم جو کچھ پوچھوں صحیح صحیح بتلا دینا۔ لات و عزا کی قسم نہ دیجیے، محمد نے فوراً لقمہ دیا۔ اچھا خدا کی قسم، جو کچھ پوچھوں سب بتلا دینا، کچھ چھپانا مت۔ بحیرہ نے دوبارہ التماس کی۔ پوچھئے کیا پوچھتے ہیں؟ محمد نے اس کی درخواست منظور کر لی۔ بحیرہ آپ سے آپ کے ہی بارے میں مختلف سوالات کرنے لگا، کچھ مزاج اور طبیعت کا حال پوچھا، کچھ عادات و اخلاق کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ اس کے ہر سوال کا جواب دیتے رہے، اتنے میں ابو طالب محمد کو لینے آ گئے۔ یہ بچہ تمہارا کون ہوتا ہے؟ بحیرہ نے ابو طالب کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یہ میرا بیٹا ہے، ابو طالب نے یوں ہی چلتا ہوا جواب دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تمہارا بیٹا نہیں، اس بچے کا باپ زندہ ہو یہ ہو نہیں سکتا۔ بحیرہ نے ابو طالب کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ کے بارے میں بحیرہ کی یہ معلومات دیکھی تو ابو طالب دنگ رہ گئے۔ ہاں یہ میرا بھتیجا ہے، ابو طالب نے اپنی بات کی تصحیح کی۔ اور اس کا باپ؟ بحیرہ نے پھر سوال کیا۔ ابھی یہ ماں کے پیٹ ہی میں تھا کہ باپ کا انتقال ہو گیا، ابو طالب نے مزید وضاحت کی۔ تم نے سچ کہا، اب اپنے بھتیجے کو واپس گھر لے جاؤ اور دیکھو اسے یہودیوں سے بچا کر رکھنا۔ خدا کی قسم، اگر انہوں نے دیکھ لیا جس حد تک میں نے اسے پہچان لیا ہے، انہوں نے پہچان لیا تو اس کی جان کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ تمہارا یہ بھتیجا کتنا عظیم انسان ہوگا اس کا تم تصور نہیں کر سکتے۔ بس یہ سمجھ لو یہ وہ ہیرا ہے جس جیسا ہیرا کوئی پیدا نہیں ہوا۔ بحیرہ ایک ہی سانس میں یہ ساری باتیں کہہ گیا، بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بائبل کا کوئی صفحہ سنا رہا ہو یا محمد کی پیشانی پر لکھا ہوا کوئی توشہ تقدیر پڑھ رہا ہو۔ پھر وہ واپس ہو گیا، چہرہ خوشی اور اطمینان سے چمک رہا تھا، اور وہ زیر لب یہ کہتا جا رہا تھا، میرا اندازہ بالکل صحیح تھا۔ ابو طالب محمد کو لے کر مکہ واپس آ گئے۔ بحیرہ نے جو کچھ کہا تھا وہ سب دماغ میں گونج رہا تھا۔ محمد کے بارے میں جو پیشن گوئی کی تھی وہ ذہن میں گردش کر رہی تھی۔ محمد کے لیے اپنے ملک سے باہر نکلنے کا یہ پہلا اتفاق تھا۔ واپس ہوئے تو اس طویل سفر کے دوران آپ نے جو کچھ دیکھا تھا ذہن میں تازہ کر رہے تھے، لوگوں سے جو کچھ سنا تھا اس پر غور کر رہے تھے۔ آپ نے بڑے بڑے ریگستانوں اور اونچے اونچے پہاڑ دیکھے، ہرے برے چمنستان اور پھلوں سے لدے ہوئے باغ دیکھے، طرح طرح کے نشیب و فراز طے کیے، مختلف شہروں اور بستیوں سے گزرے تھے۔ ان سے متعلق لوگوں میں جو گفتگویں ہوئی تھیں، ماضی اور حال کے بارے میں جو باتیں ہوئی تھیں، ان سب آپ نے توجہ سے سنی تھیں۔ آپ کو ایسے لوگ بھی دکھائی دیے جو انہی چیزوں کو پوجتے تھے جن کو آپ کی قوم پوجتی تھی۔ ایسے لوگ بھی نظر آئے جو آسمانی کتابوں کے احکام پر عمل پیرا تھے۔ یہ بھی سننے میں آیا کہ کچھ لوگ آتش پرستی میں مگن ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو پتھر کی مورتیوں کے حضور عبادت کی رسوم ادا کرتے ہیں اور بندگی کے سارے آداب بجا لاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی نکیل یہودی علماء کے ہاتھ میں دے رکھی ہے، جو کتاب الہی کی جو کتاب الہی کی منمانی تعویلیں کرتے ہیں اور اپنے جی سے شریعت بناتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو عیسائی پادریوں کے اشارے پر چلتے ہیں، جنہوں نے غیب دانی کا ڈھونگ رچا رکھا ہے۔ اس اندھیارے میں، ہاں اس گٹا ٹوپ اندھیارے میں محمد ایک ایک چیز کا جائزہ لیتے، غور و فکر کرتے، افکار و خیالات کا سلسلہ بن جاتا، اور دیر تک اسی عالم میں غرق رہتے، رہ رہ کر سوچتے کس کی راہ ٹھیک ہے اور کس کی غلط، کون حق پر ہے اور کون باطل پر، حق کہاں ہے اور وہ ہے کیا۔ کم سن مگر دیدہ ور اور روشن ضمیر محمد کو فکر تھی، اسی طرح حق مل جائے، اس کی حقیقت کھل جائے، تاریکی کا پردہ چاک ہو جائے اور روشنی نظر آ جائے۔ بچپن کا زمانہ کھیل تماشے کا زمانہ ہوتا ہے،
لیکن محمد کھیل تماشے سے کوسوں دور رہے، بیکار باتوں اور فضول کاموں میں کوئی دلچسپی نہ لیتے، ہمیشہ حق کی دھن میں رہتے، اس کی فکر میں رہتے کہ کوئی ایسی بات معلوم ہو جائے جس میں کوئی رہنمائی ہو، کوئی ایسا نشان نظر آ جائے جس سے کسی حقیقت کا سراغ لگتا ہو۔ گھر گھرانے والوں کے ساتھ اوقاز، مجنہ اور ذی المجاز بھی جاتے، یہ عرب کے مشہور بازار تھے جو مکہ کے آس پاس ہی لگتے، پھر لگتے بھی حرمت کے مہینوں میں، جن میں جنگ و خون ریزی حرام ہوتی ہوئی جنگیں رک جاتی، انتقام کے بھڑکتے ہوئے شعلے بجھ جاتے، اور یہ حرمت کے 4 مہینے تھے، اور یہ حرمت کے مہینے 4 تھے: ذی قعد، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ ان بازاروں میں ہر قسم کی چیزیں بکتیں، بیرون ملک سے بھی سامان آتا اور فروخت ہوتا۔ اس کے علاوہ ان میں شعر و شاعری کی محفلیں جمتی، مقررین اپنی اپنی خطابت کے جوہر دکھاتے، ہر شخص اپنے افکار و خیالات کا برملا اظہار کرتا، ہر مذہب کا آدمی اپنے عقائد کی اشاعت کرتا، نہ وہاں کسی طرح کا خطرہ ہوتا، نہ کسی سے اندیشہ، ہر ایک اطمینان ہر ایک مطمئن اور بے غم ہوتا کہ یہ حرمت کے مہینے ہیں۔ یہ بازار آدمیوں سے بھرے ہوتے، ان میں طرح طرح کے لوگ ہوتے، جگہ جگہ کے باشندے ہوتے، ہر طرف ایک چہل پہل ہوتی، ایک ہمامی ہوتی۔ ایسے میں آپ کو لوگوں سے ملنے جلنے کا، ان کے افکار و عقائد کو سمجھنے کا، ان کے قول و عمل کو پرکھنے کا بڑا اچھا موقع ملتا۔ یہ فیصلہ کرنے میں بھی آسانی ہوتی کہ کون راہ راست پر ہے اور کون اس سے پرے۔ پھر جب آپ تنہائی میں ہوتے اور یکسوئی حاصل ہوتی تو ساری باتیں عقل کے ترازو میں تولتے، جو بات صحیح معلوم ہوتی ذہن نشین کر لیتے، جو غلط معلوم ہوتی اسے دور ڈال دیتے۔ 12 برس کی عمر میں آپ بکریاں چرانے لگے، اس سے غور و فکر میں اور مدد ملی۔ یہ آپ کا محبوب مشغلہ تھا۔ کچھ گھر والوں کی بکریاں ہوتی، کچھ قبیلے والوں کی، ان کو لے کر دور ٹیلوں اور میدانوں کی طرف نکل جاتے جہاں بکریوں کو آزادی سے چرنے کا موقع ملتا۔ آپ کی روح کو پرسکون اور پرکیف فضا میسر ہوتی، وہاں فکر اور نظر کے لیے، غور و تدبر کے لیے آپ کے سامنے ایک وسیع میدان ہوتا۔ اللہ کی یہ وسیع و عریض کائنات ایک کتاب کی مانند آپ کے سامنے کھلی ہوتی، آپ اس کی سیر کرتے، اس کے اشاروں کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ اس کے انداز سے آپ نے بچپن کے ایام اور جوانی کے سال گزارے، نہ کہ دوسرے بچوں اور جوانوں کی طرح کھیل کود میں، ہنسی مذاق میں، فضول باتوں اور بے مقصد کاموں میں۔ اس نوعمری میں ہی آپ کے اندر بڑوں کی سی متانت اور سنجیدگی تھی، شریفوں کی سی پاکیزگی اور پاک بازی تھی، اور جہاں دیدہ بزرگوں کی سی سوجھ بوجھ اور دور اندیشی تھی۔ بس آج ہم یہیں تک سٹاپ کرتے ہیں، تو ابھی اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، آپ اپنا مائک اب انمیوٹ کر سکتے ہیں۔ جی، کسی کا کوئی کوشچن ہے؟ اگر آپ کا کوئی کوشچن نہیں ہے تو میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، پوچھ لوں؟ آپ میں سے کسی کا رسپانس نہیں آ رہا، اس کا مطلب ہے کہ یا تو آپ کو میری آواز نہیں آ رہی، اور یا پھر آپ سرٹیفکیٹ لینے کے لیے آئے ہیں صرف۔ سر آواز آ رہی ہے۔ اچھا، صحیح۔ تو ایک چیز کا میں اس میں اضافہ کرتا ہوں کہ یہ جو حضرت سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک واقعہ ہوا تھا نا، اس میں ایک اور واقعہ بھی دوسری کتابوں میں آتا ہے کہ وہ یوں ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائیوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، جو حضرت حلیمہ کی اولاد تھی، ان کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو
हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और उन बच्चों ने देखा कि कुछ लोग आए हैं। उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ा है, उनको पकड़ के लिटाया और उनका सीना चाक कर दिया। अब जब बच्चों ने सीना चाक होते देखा, मतलब सीने को खोल खुलते हुए देखा, तो वो डर के, खौफ के मारे वो भाग गए और जाके हज़रत हलीमा को बताया कि मोहम्मद को कत्ल कर दिया गया, नाउज़ुबिल्लाह। तो पीछे हुआ क्या कि वो फरिश्ते थे, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम थे, उन्होंने उनका सीना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक किया और उसमें से दिल निकाला और उसमें उसको धोया और उसमें नूर भर के वापस वो सीने में डाल के उसको बंद कर दिया। तो ये इस वाक़े को शक़्क़ सदर कहते हैं और ये दो दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पेश आया। तो एक दफ़ा जो पेश आया वो इस मुकाम पे आया। तो जब हज़रत हलीमा पहुंची तो देखा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ठीक ठाक थे। तो ये वाक़या जो है ना, इस ये वाक़या भी इसका सबब बना कि हज़रत हलीमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके फ़ौरन वापस हज़रत आमिना के पास पहुंची कि इससे पहले कि इस बच्चे को कुछ हो जाए, इसके साथ अजीब अजीब किस्म के मामलात पेश आना शुरू हो गए। इससे पहले कि कुछ हो जाए, इसको इनके लवाहिकीन के पास, जो हैं वालिदैन वगैरह, उनके पास भेज दें। तो ये एक वाकया भी पेश आया। इस क्लास के बारे में आप पूछ रही हैं, क्लास जो है ये हर संडे को होती है, सिर्फ संडे को। अभी हम देख रहे हैं कि लोग कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो हर संडे को रात 9 बजे ये क्लास होती है। अगर आपके इंटरेस्ट में इजाफा होता है तो हम इसको शायद वीक में एक के बजाय 2 दिन भी कर लें, लेकिन फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा। तो बहरहाल आपसे ये एक रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ये क्लास अच्छी लगती है तो इसका पैगाम दूसरों को दें, ताकि हम मिलकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आपके हालात ज़िंदगी पढ़ें और उसके बारे में कुछ डिस्कशन करें। ठीक है जी, आप क्लास को ख़त्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।